ذرا غور کرو، کون ہے پرہیزگار؟ کہاں ہے ان کی لسٹ؟ پرہیزگاروں کی لسٹ کہاں ہے؟ ذرا غور کرو، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ آپ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں وہ علامتیں اور وہ خصوصیات بیان کی ہوئی ہیں کہ پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں، متقی کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ یعنی پہلا وصف ان کا یہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ جائیں گھر میں قرآن پڑھیں، ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے، اس کا 24واں پارہ نکالیں، اس کی پہلی آیت پڑھیں، 24ویں پارے سے پہلی آیت پڑھیں۔ بنیادی علامت یہ بیان کی گئی پرہیزگاروں کی، پہلی بات کہ پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ جب ان کے سامنے حق آئے، سچی بات آ جائے تو وہ اس کی تصدیق کریں، اس کو مانیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے دلائل کے ساتھ حق آ جائے لیکن نمرود کی طرح کہے کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ جو دلائل کے بعد حق واضح ہو جانے پر بھی نہ مانے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو پھر سیدھی راہ نہیں دکھاتا، انہیں توفیق ہی نہیں دیتا سوچنے کی۔ یہ پہلی علامت بیان کی گئی ہے کسی متقی آدمی کی۔ متقی ہونے کے لیے کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، کسی جبے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دستار اور ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص لباس کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ متقی ہونے کے لیے یہ بنیادی وصف ہے پہلا کہ جب حق سامنے آیا تو اس نے قبول کیا، یہ پہلی بات ہے۔ یہی بات کہی ہے قرآن مجید میں کہ یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے، لیکن یہ اپنی ہدایت کے دروازے ان لوگوں پر کھولتی ہے ھدی للمتقین، جو نافرمانی، رب کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے کا داعیہ رکھتے ہیں، جو برائیوں سے بچنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور بھلائی کی جستجو کرتے ہیں۔ یہ پہلا وصف ان کا بیان کیا ہے، اور دوسرا یہ بیان کیا ہے کہ وہ یؤمنون والذین یؤمنون بالغیب، وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ان کو مانتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور اس زمانے میں وہ لوگ زیادہ تشکیک کا شکار ہو گئے۔ آپ نے کبھی پڑھنا ہے ان چیزوں کو کتابوں میں، اور خصوصی طور پر میں کہتا ہوں کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، آپ کو 90% نوجوان تشکیک کا شکار نظر آئیں گے۔ انہیں اللہ کی ہستی میں شک، انہیں فرشتوں کے وجود میں شک، انہیں قیامت اور آخرت کے بارے میں شک، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں شک، کیونکہ یہ سارے امور جو ہیں، اگر کوئی آدمی یہ شرط لگائے کہ میں اللہ کو دیکھے بغیر نہیں مانتا، تو آپ سوچو کہ وہ اللہ کو کون دیکھے گا؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں جب تک فرشتے کو نہ دیکھوں میں نہیں مانتا، اس کا وجود نہیں مانتا، کیسے دیکھے گا فرشتوں کو؟ اگر فرشتے دیکھنے کا ارادہ ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اگر نزول وحی کو دیکھنا ہے تو کون ہے جس نے جو چیز چکھی ہی نہیں وہ اس کا مزہ بتائے؟ وہ کون ہے؟ کوئی غیر نبی پر نازل ہونے والی وحی کی کیفیت کیسے بتائے گا؟ اس لیے اس کا تعلق غیب سے ہے۔ قیامت، جنت ہے، دوزخ ہے، ان چیزوں کو ہم مان تو سکتے ہیں، لیکن ان کی کیفیات قرآن مجید میں اس جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کی سزاؤں کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ہم ان چیزوں کو مان سکتے ہیں لیکن ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کیسے ہوگی۔ وہاں بتایا یہ گیا ہے کہ تیرے رب کی زمین جو ہے نا، تیرے رب کے نور سے چمکے گی،
اشرقت الارض بنور ربہا، سورہ زمر کے آخر میں فرمایا ہمیں نہیں پتہ کیسے چمکے گی، ہمیں نہیں پتہ اللہ کے وہ نور سے کیسے روشن ہو جائے گی، بس ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ شرط لگا دی کہ اگر کوئی شخص یؤمنون بالغیب کا قائل ہے تو وہ ہدایت کا دروازہ کھلا پا سکتا ہے۔ پھر فرمایا والذین یقیمون الصلاۃ، گویا عبادت کرتا ہے، اگر وہ عابد ہے اپنے اختیار سے۔ یاد رکھیے ایک بات میری، ساری مخلوق عابد ہے، ساری مخلوق رب کی بندگی کرنے والی ہے، کوئی چیز یہاں ایسی نہیں ہے کہ جس حالت پر اس کو پیدا کر دیا گیا اس کو بدل سکے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ ان شیشم کے درخت کو آم لگ جائیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک چیز کو دیکھو، یہ اپنے خالق کے بنائے ہوئے قانون، بنائی ہوئی نیچر کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کوئی ذرا برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتا۔ تو گویا پوری کائنات اس کی عابد ہے، لیکن یہ عبادت جو ہے جس کو جبری عبادت کہتے ہیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول عبادت وہ ہے جو اپنے اختیار سے کی جائے۔ انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو جبر سے نکال دیا، ان کے لیے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کے سامنے راستہ کھول کر رکھ دیا ہے، اس کا دل چاہے تو یہ شکر گزار بندہ بن جائے، اس کا دل چاہے تو کافر ہو جائے، کوئی پابندی نہیں۔ بس اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جب اللہ کے فرشتے سے پکڑیں گے، قیامت آئے گی تو تب پوچھا جائے گا۔ اور اس دنیا میں عقل کے دلائل، نقل کے دلائل سب مہیا کر دیے گئے، صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے اس کو سمیع بصیر بنایا ہے، اس کو کھلی آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہے، بصیرت دی ہے، سماعت دی ہے، یہ سنتا دیکھتا ہے، یہ سارا عمل جو بھی کرے گا اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس حوالے سے ذرا بات سنو، یہ بات کہی گئی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر کوئی مجبوراً عابد ہے، لیکن انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عبادت کا راستہ اختیار کرے، بندہ ہونے کا راستہ اختیار کرے، اللہ کا بندہ بن کرے۔ ذرا عبادت کا لفظ ہٹاؤ، بندے کا لفظ لاؤ، اور یوں کہو، اپنی زبان سمجھو کہ اللہ کا بندہ بن کر رہو۔ جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ اللہ کا بندہ بن، پوری ہسٹری اس کے سامنے آ جائے گی۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کس طرح بن کر رہتا ہے آدمی، یعنی نافرمانیاں نہ کر۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ مال جو ہے، جو کچھ تمہیں حاصل ہے، تمہاری اپنی جسم اور جان سے لے کر خارج میں تمہارے مال و منال تک، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہاری اپنی نہیں ہے، جس نے دی وہ جب چاہے واپس لے لے۔ یہ مناظر بھی ہم دن رات دیکھتے ہیں، نہیں معلوم، نہیں یقین آتا تو اسپتال میں جا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کو فالج کی وجہ سے جن کے اعضاء جاتے رہے، جن کی زبان نہیں بولتی، جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی، ایک جسم کا ایک حصہ ہی پورا مر گیا، کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے، بے شمار مسالے۔ اس لیے کہا جو میں دیا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرو، جہاں وہاں خرچ ہونا چاہیے اس کو وہاں خرچ کرو۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل از بابت بظاہر بیر و بر، بچتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل آدمی سمندروں اور خشکیوں کے برابر بھی بندگی کرے تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی اس کا کوئی کام نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی لینا دینا نہیں ہے کچھ اس کا۔ یہ قربانی تو یہی سبق دیتی ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑ جائے مسلمان کی، مال کی، جان کی، تو وہ اس کے لیے حاضر کر دے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، اور اس کو ایک بندے کے حوالے سے بیان کیا قرآن نے، ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ
سنت یادگار سنت ہے نا، سب لوگ جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرم کو بنایا، وہاں دعائیں کی، اور ان میں سے پہلی دعا یہ کی کہ اللہ یہ ہماری کوشش قبول فرما، دوسری یہ کی کہ یہ جگہ ہم نے بنائی ہے یہاں اس میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک امت مسلمہ پیدا کر، اور پھر اس امت مسلمہ میں ایک نبی پیدا کر۔ ہزاروں سالوں پر محیط یہ سلسلہ ہے، یہ تاریخ ہے۔ کب بنایا تھا حرم؟ نبی علیہ السلام کی جب دعا پیدائش کی گئی تھی وہ کب بنایا تھا؟ کئی ہزار پہلے، اور اس وقت جب اس سنگلاخ پہاڑوں کی زمین میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں کوئی قبائل نہیں تھے، اور جو قبائل باعدہ تھے ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھے، تاریخ میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، فنا ہو چکے تھے۔ ریگستان، 300 میل سفر کرو پانی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ روڈ پر سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ اپنا سامان لے کے جانا، آپ کو 300 میل تک کوئی چیز نہیں ملے گی۔ وہ علاقہ جہاں وہ حرم بنایا گیا تھا اور اس کے اندر بنا کے یہ دعائیں کی گئی تھیں، پھر وہ نبی آیا، پھر اس نبی پر قرآن نازل ہوا، پھر اس نبی نے اس سنت کو تازہ کر دیا جو بدعت کے ذریعے مشرکین عرب نے اس میں بہت ساری ملاوٹیں کر دی تھیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ذرا غور کرو، قرآن مجید کے اس مضمون کو اپنے اوپر اپلائی کرو تو ہمیں پتہ چلے کیا ہم بھی اس طرح کے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر سورہ کی آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک پڑھ کر دیکھیے، پڑھا کرو کبھی کبھی، روزانہ کی اگر توفیق نہیں ہے تو کبھی کبھی پڑھا کرو، قرآن پڑھو۔ مسلمانوں کی زندگی سے قرآن نکل چکا، یاد رکھنا، حکایتیں روایتیں بس پتہ نہیں کیا کچھ رہ گیا، اللہ کی کتاب نہیں رہی۔ قرآن میں ہے قال یا بنیا، باقی کے سامنے چھوڑا، صرف بنیادی بات لیتے ہیں۔ قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اور بیٹا وہ جو ان کے ہاں اس وقت پیدا ہوا تھا جب ان کی عمر 90 سال تھی۔ 90 سال کا بوڑھا جس نے اپنی مہاجرت کے سفر میں یہ امنگ کی تھی، یہ خوب دل سے اٹھی تھی، دعا کی تھی کہ اے پروردگار مجھے صالح اولاد دے، اللہ نے قبول فرمائی، اور 90 سال کی عمر میں بقول بائبل انہیں اسماعیل علیہ السلام ملے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، دوڑ بھاگ کے قابل ہوئے، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے۔ تصور کر کے ذرا دیکھو اپنی اولاد کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ کہتے ہیں یا بنیا، تو بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، غور کر، ماذا ترا، پھر دیکھ تیری کیا مرضی ہے، تو کیا کہتا ہے، رضامند ہے یا نہیں ہے۔ کر کے دیکھو، کسی دن اپنے بیٹے سے بات کرو، کسی اپنے بیٹے سے بات کرو نا اس طرح کی کوئی، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا قرآن مجید کس طرح کے بیٹے کی تربیت کس طرح چاہتا ہے، کیسا بیٹا چاہتا ہے، باپ کے ہاں بیٹا باپ کے سامنے کیسا، کس طرح، کس تکلم سے پیش آئے، کس اسلوب سے پیش آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ محض سنانے کی ثواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی باتیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم غور کرو تمہاری کیا رائے ہے۔
اچھا اب دیکھو ذرا غور کرو، سوچو، کیا اس خواب کی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی؟ تعبیر ہو سکتی تھی نا، جس طرح خوابوں کی تعبیر کر کے تعویل کر کے وہ راستہ نکال لیا جاتا ہے۔ ذبح نہ کرنے کا راستہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن نہیں نکالا۔ ہر کام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک راستہ رخصت کا ہوتا ہے، رخصت کا ایک راستہ عزیمت کا ہوتا ہے۔ پیغمبروں کی شان یہ ہے کہ وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، رخصت کا نہیں کرتے۔ چاہتے تو رخصت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے، اس کی تعبیر کر سکتے تھے، یعنی یہ سمجھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا ہے کہ بچے کو حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے، تو ٹھیک ہے وقف کر دیتے، ذبح کرنے کا موقع ہی نہ آتا۔ یہ تعبیر ہو سکتی تھی، لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا۔ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ تعویلیں ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بچنا چاہتے ہوتے ہیں، جو عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ تعویلیں نہیں کرتے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹے نے عرض کیا، یا اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ کر گزریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تم مجھے صابروں میں پاؤ گے۔ بتاؤ، یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ آج کوئی باپ ایسا نہیں ہے دنیا میں مجھے نظر آتا جو یہ دعویٰ اپنی اولاد کے بارے میں کر سکے، اور کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جو باپ کے سامنے اس طرح کر سکے۔ غور کرو، انبیاء نے جو سبق دیا وہ کیا ہے؟ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اس وقت نہیں، آگے چل کر نبی بنائے، نبی ہے۔ فرمایا تم کر گزرو جو اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے انشاءاللہ صابروں سے پاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب دونوں ہی مطیع فرمان ہو گئے، اللہ کے سامنے دونوں ہی باپ بیٹا جھک گئے، رضامند ہو گیا بیٹا، رضامند ہو گیا بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ رضامند ہو گیا ذبح کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوا؟ شفقت پدری اپنی جگہ ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ شفقت ہوتی ہے، یاد رکھنا، اور یہ اثر انداز ہوتی ہے ہر آدمی پر، خواہ وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید نے اس قصے کو یوں بیان کیا، فلما اسلما، جب دونوں مطیع ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے منہ کے بل بیٹے کو لٹا لیا۔ بھائی سیدھا کیوں نہیں لٹایا؟ منہ کے بل کیوں؟ شفقت پدری ہے بھائی، کہیں ہاتھ کمزور نہ ہو جائیں، ارادہ کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں اللہ کے اشارے پر، حکم نہیں ہے، ڈائریکٹ وہی نہیں ہے، اشارے پر، صرف اللہ کا اشارہ ہے آزمائش کے لیے، اشارے پر ذبح کرنے کے لیے بچے کو تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب منہ کے بل لٹایا، ابھی لٹایا، باقی قصے چھوڑیے جو بنائے گئے ہیں، جو ہمارے لوگوں نے بے شمار قصے بنا ڈالے، کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی لٹایا، آواز آئی بنا دینا ہوئے یا ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، فوراً آواز دی، اے ابراہیم، اے ابراہیم رک جا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ایذا نہیں دیتا، اپنے بندوں کو نقصان نہیں کرتا۔ رؤوف بالعباد کا اعلان کر رکھا ہے اس نے، رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، غفار الذنوب ہونے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہم نے آواز دی
جب لٹایا فوراً ہم نے آواز دی، فنادینا فنادینا، فوراً ہم نے آواز دی، اے یا ابراہیم، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش، واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں بڑی بڑی باتیں یہاں لکھی گئی ہیں، بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس بچے کو وقف کر دو حرم کے لیے، لیکن وہ ذبح کرنے چلے گئے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عزیمت کا راستہ چھوڑ کر رخصت کا راستہ اختیار کرے۔ رخصت جیسے ہوتی ہے نا، رخصت، کبھی رخصت پر گفتگو کروں گا، عربی زبان میں رخیص پرانی قمیص کو کہتے ہیں، بوسیدہ قمیص کو۔ آدمی جب رخصت لیتا ہے، چھٹی لیتا ہے نا، جس کو ہم چھٹی کہتے ہیں، رخصت لیتا ہے، وہ جس کام سے رخصت لیتا ہے، جس کام کے لیے، وہ اس کام کو جس کے لیے رخصت اس نے لی ہے زیادہ اہم سمجھتا ہے پہلے کام سے، تب رخصت لیتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ نفسیاتی بات ہے، وہ اس سے بہتر سمجھتا ہے اس کام کو جس سے رخصت لے کر، جس کے لیے رخصت لے رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس طرح کی باتیں بہت ساری بیان ہوئی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ عربی زبان کے اندر اتنا اس کا دامن وسیع ہے، جب اگر اس کو دیکھو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ اس کے لفظوں میں کیسی کیسی باتیں ہیں، کیسی دنیا چھپی ہوئی ہیں۔ تو خیر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش کو جب انہوں نے پورا کیا تو ہم نے اس کے بدلے میں جو انہیں اجر دیا ہے، دنیا کا اجر، آخرت کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دو باتیں یاد رکھیے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے نبی ابراہیم کے طریقے پر چل۔ نبی آخر زمان سے کہا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے طریقے پر چل، یعنی اس کے نقش قدم پر چل، اس کا مقتدی بن جا۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی کا فدیہ دیں گے۔ عظیم قربانی، کئی ہزار سال گزر گئے، کئی ہزار سال۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں تین گروہ ہیں بھائی، تین گروہ۔ یہودی ابراہیم کو نبی مانتے، اپنا امام مانتے، اپنا باپ مانتے۔ عیسائی اپنا رہنما مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اپنا باپ مانتے ہیں۔ سارے ہی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس مانتے۔ دنیا میں صرف ایک شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام جنہیں تین بڑے گروہ مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا فرما اور آپ کے ساتھیوں کو جیسا کہ تو نے ابراہیم کو وہ مرتبہ عطا کیا تھا۔ اس کی مثل ہم دعا کرتے ہیں، وہ برکتیں عطا فرما جو ابراہیم کو عطا فرمائی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اس طرح جاری کر دیا گیا کہ کتنے لوگ اٹھے جنہوں نے ہزاروں صفحات سیاہ کر دیے اپنے قلم سے کہ قربانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن کیا یہ سنت کو ادا کرنے والے باز آئے؟ نہیں آئیں گے۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ کے قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ساتھ ہی فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ آنے والے زمانے تک، قیامت تک یہ لوگ جانتے رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے۔
سلام علی ابراہیم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، جس نے خود سلامتی نازل کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. اس طرح ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. دیکھا وہ دنیا کے بدلے تو رہ گئے بھائی دنیا ہی میں، وہ محلات دنیا میں رہ گئے، وہ کاریں، وہ کوٹھیاں، وہ زمینیں، وہ پیسے دنیا میں رہ گئے. لیکن یہ بدلہ جو ملا ابراہیم علیہ السلام کو، جو تاریخ میں زندگی ملی، فرمائیے یہ کس کو ملی؟ یہ ہے اصل زندگی. کسی بھی انسان کی اصل زندگی یہ ہے کہ وہ پیچھے آنے والوں کے لیے زندہ ہو، پیچھے آنے والوں کے لیے مثال بن گیا ہو، پیچھے آنے والے اس کے پیچھے چلتے والے تیار ہو گئے ہوں. اس لیے فرمایا ہم نے وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. یہ ہے قربانی کا بنیادی مقصد، اور یہ ہے قربانی جو آپ نے چند دن بعد ہفتے کا روز کرنی ہے. بروز ہفتہ عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، عید الاضحیٰ. اور یہ سن 1441 ہجری کا آخری مہینہ ہے. یہ ذوالحج کا مہینہ جو ہے، اس کے بعد محرم سے 1442 ہجری شروع ہو جائے گا. 1442 ہجری شروع ہو جائے گا. اور یہ پھر آئے گا ان لوگوں کے لیے جو اچھے مقدر والے ہوں گے، جن کے نصیب اچھے ہوں گے، جنہیں زندگی میں موقع ملے گا، ان کے لیے پھر آئے گا. اس لیے میرے بھائی، قربانی اپنی نیت کو ٹھیک کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو. گوشت کھانے کے لیے مت کرو. اس کی راہ میں جو کچھ خرچ کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ کرو. اور اپنے ہمسایوں کا، غریبوں کا خصوصی طور پر خیال رکھو. ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانیاں کم تھیں، مسلمان کمزور تھے، تو حکم دے دیا تھا کہ ذخیرہ مت کرو، گوشت کو ذخیرہ مت کرو. جب تک کسی محلے کے اندر ایک آدمی یا ایک گھر بھی ایسا ہو جس میں قربانی نہ ہو اور گوشت بھی نہ پہنچا ہو، یاد رکھیے قربانی دینے والے بھی گناہ گار ہو جائیں گے. تلاش کیجئے ان لوگوں کو جن کے گھروں میں عید کے دن بھی گوشت نہیں ملا، نہیں پہنچا، ان کو یاد کیجئے، ان کے گھروں میں تحفے بھیجیے. اسی لیے شریعت نے حکم دے دیا کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک اپنے گھر میں رکھ لو، ایک دوستوں کو دے دو، اور ایک مسکینوں، غریبوں، نداروں کو دے دو. یہ ہے طریقہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.